بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف حیدری۔ سب سے پہلے دعا وہ ہے کہ اللہ رب العزت جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، خصوصاً بالخصوص انڈیا، برما، کشمیر اور فلسطین کی مسلمان جو پریشان حال ہے، اور اللہ رب العزت اس بہادر بہنا مسکان کی مدد فرمائے، اور جہاں کوئی مسلمان جو تکلیف پریشانی میں ہے، اللہ رب العزت سب کی مدد فرمائے۔ آئیے سماعت فرمائیے خصوصی نشست برائے سوالات و جوابات۔ حضرت یہ جو آج کل کے ٹچ موبائل میں قرآن مجید آتے ہیں اور ان کو جو بھی ایپ ہے قرآن مجید انسٹال کر کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، قرآن مجید رکھنا جائز ہے؟ محترم سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں، تو آیا قرآن مجید کو موبائل میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور صحابہ کرام نے اس کو اکٹھا کیا ہوا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو چھونا بھی عبادت، قرآن کو چھونا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت۔ اگر آپ موبائل میں پڑھیں گے آپ کو ثواب تو ملے گا، مگر چھونے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کو ہاتھ سے جو برکت ملتی ہے وہ برکت وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں، ایک صورت میں موبائل پر پڑھنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ تراویح پڑھا رہے ہیں، تراویح، اب ایک آدمی، ایک قاری صاحب ہے، وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، تراویح کے لیے آگے ہوئے ہیں، اگر وہ بھول رہے ہیں، اب وہ قرآن اٹھائیں گے، قرآن اٹھا کر اس کے لیے ریل منگوائیں گے، پھر بیٹھیں گے، کھولیں گے، تو اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے سپارہ پڑھتے ہیں وہاں پر انہوں نے نشان لگایا ہوا ہوتا ہے، جیسے اس کو اوپن کریں گے، اوپن کے بعد وہ چیز آ جاتی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری کی صورت میں پڑھ لیں، اور اگر مجبوری نہ ہو تو پھر اصل قرآن کو پڑھیں۔ محترم عزیز صاحب، میرا تو سوال یہ ہے کہ جو یہ 22 رجب کو کنڈوں کا ختم مناتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ 22 رجب کو جو لوگ کنڈوں کا ختم دلاتے ہیں اور لوگ کھاتے ہیں، یاد رکھنا، نہ کنڈوں کا ختم دینا چاہیے نہ کھانا چاہیے۔ اب آپ کہیں کہ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، اور ان کی بہن کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری جو بیویاں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں کہلائیں گی، تو جب یہ امت کی مائیں ہوئی تو جو ان کے بھائی ہیں وہ امت کے کیا کہلائیں؟ ماموں۔ یعنی کہ حضرت امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے بھی ہے اور اس امت کی ماموں بھی ہے۔ تو یہ جو رجب کو کنڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے، یہ دراصل امام جعفر صادق کے کنڈے نہیں ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خوشی میں منائے جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں، کیونکہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے، تو جس کی خوشی میں یہ لوگ مناتے ہیں، مگر نام انہوں نے کسی اور چیز کا دیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو صحابی کی وفات کا دن ہے، کاتب وحی جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا، اللہ کے نبی کی وحی کو لکھا، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، تو لہٰذا اس دن ہم غمی منا سکتے، خوشی نہیں منا سکتے۔ جی محترم حاجی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ 13 رجب کو ایسا کیا کون سے شخصیت دنیا سے وفات؟ 13 رجب کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وفات نہیں بلکہ ولادت با سعادت ہے۔ اس دن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، اور حضرت علی وہ شخصیت ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت، اپنی تبلیغ کا اعلان کیا، آپ نے فرمایا کون ساتھ دے گا؟ تو مجلس میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 12 سے 13 سال ہے، ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، اور کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، چہ جائے کہ میرا جسم کمزور ہے، چہ جائے کہ میں چھوٹا ہوں، مگر میرا ایمان اور میرا سینہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر آپ نے اعلان کیا، پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، پھر آپ نے اعلان کیا، پھر حضرت علی شیر خدا کھڑے ہوئے۔ تو 13 رجب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے محبت کرنا واجب اور فرض ہے، اور ان کی اطاعت کرنا بھی واجب اور فرض ہے۔ محترم حاجی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو یہ گیمنگ کھیل کر یوٹیوب پر ڈالتے ہیں اور ان سے پیسے کماتے ہیں، تو یہ سارا جائز ہے کہ نہیں؟ یوٹیوب پر گیمز وغیرہ اس کو اپلوڈ کر کے وہ اپنے چینل پہ لگاتے ہیں، تو آیا اس کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو گیمز کے پیسے وغیرہ ہوتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔
کیونکہ آپ امت کے بچوں کو ایک فارغ وقت یعنی کہ ان کو کیا کر رہے ہیں، کام کاج سے فارغ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کہیں کہ ہم ان کو فارغ نہیں کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں آپ کے اس موجودہ معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نماز کے وقت میں وہ موبائل پر گیمیں کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ نے بچے کو ایک لین دے دی ہے کہ ہر وقت بچہ، پہلے بچے لائق بڑے ہوتے تھے، آپ کو پتا ہے بچے بڑے لائق ہوتے ہیں ہر پڑھائی میں، اور آج بچے سارے نالائق ہیں، مگر جب فیل ہوتے ہیں تو سارا کلیم کام اس استادوں میں چلے جاتا ہے، یا مدرسے کے استاد رہے کہ بچہ پڑھتا نہیں، بچے کے مارکس نہیں آ رہے، بچے کے نمبر نہیں آ رہے۔ جب وہ بچہ پڑھے گا نہیں، جب بچے کی توجہ گیم کی طرف ہوگی، جب بچے کی توجہ موبائل کی طرف ہوگی، تو بچہ پڑھے گا کیسے؟ لہٰذا بچوں کو وہ دو، مثال کے طور پر قرآن مجید کی کوئی آیات ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی بیان ہو، جس سے آنے والے مستقبل میں اس کو فائدہ ہو، یا موجودہ اس کو فائدہ ہو، یا قبر میں یا حشر میں یا قیامت کے دن اس کو فائدہ ہو۔ گیم میں سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ آپ کی وجہ سے وہ گیم کھیل رہا ہوگا، اس نے نماز چھوڑ دی، جس نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہوگا اور اس کی وجہ سے اگر اس کی نماز چھوٹ گئی تو گناہ میں وہ برابر کا شریک ہوگا۔ لہٰذا نہ ایسے چینل بنانے چاہیے، نہ ایسے چینل دیکھنے چاہیے، نہ اس کو لائک کرنا چاہیے، نہ اس کو فالو کرنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ فرض پڑھ کے سنت چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ لوگ فرض چھوڑ کر سنتوں کو، فرض پڑھ کر سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیں اللہ رب العزت کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھیں کہ کوئی بھی نماز ہونا، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے نا، نماز میں فرض کو چھوڑو، سب سے پہلے سنتوں کو ادا کرو، سب سے پہلے سنتوں کو ادا کرو۔ یعنی کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میرے محبوب کے طریقے کو ادا کرو، میرے محبوب کو خوش کرو، اس کے بعد فرائض پر آؤ، کیونکہ فرائض اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور سنتیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اگر اس کے باوجود بھی ہم اس کو دیکھ کر نہ سمجھیں، مثال کے طور پر سنتوں کو چھوڑ دیں، اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں کہ فرائض پڑھتے ہیں، سنتے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فرائض پڑھتے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اللہ کا قرض دینا ہے، یا انہوں نے اللہ سے قرض لینا ہے۔ جیسے پتا ہوتا نا قرض، جتنا اس کا قرض ہوتا ہے اس سے لے لیتے، باقی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے کسی سے 60,000 روپے لینا ہے تو آپ کے سامنے لاکھ روپے رکھ دیتا ہے، تو آپ اس میں سے 60,000 اٹھانے 40,000 چھوڑ دینی ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ سنتوں کو ادا کریں۔ اگر نماز کو کامل اور مکمل اور نماز کو جاندار بنانا چاہتے ہیں تو سنت کا جو ہے اہتمام کرنا پڑے گا۔ محترم حیدری صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سود کیوں حرام ہے؟ سود اس لیے حرام ہے کہ جناب سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک کام ہے، کرنا ہے نہیں کرنا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا، اس کے بارے میں ہمیں لوجک سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے بارے میں ہم نے کیونکہ ہمیشہ عقل کو دین کے تابع رکھیں، دین کو عقل کے تابع نہ رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں لوجک کیا ہے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں پورا قرآن اگر اس میں کسی چیز کا حکم آ جائے نا اور وہ حکم ہمارے سمجھ میں نہ ہو تو ہم تبھی اس پہ عمل کریں گے۔ جب اللہ نے فرما دیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ سود استعمال نہیں کرنا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سود کو کھاتا ہے، سودی کام کرتا ہے، اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کر لے اور وہ سود کھا لے تو یہ سود جو ہے یہ ماں سے زنا کرنا کم گناہ ہے اور سود بڑھ کر۔ اگر ماں کے ساتھ دیکھو تو صبر بھی بندہ نہیں کر سکتا کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، ماں کے ساتھ اپنی حوض پوری کرے گا، ماں کے ساتھ کیا وہ ایسا تعلق جوڑے گا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 36 مرتبہ زنا کر دے، یہ گناہ کم ہے، سود کا زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سود اس لیے جائز نہیں ہے کہ سود میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی کو نقصان پہنچانا، اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، کہ آپ کی زبان آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مگر آپ اپنے بھائی کو خود ہی دکھ پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اب کیا لاکھ روپے دیے، لاکھ بھی پر 10,000، پھر 20,000، پھر 50,000۔ آج ملک پاکستان کا قرض کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے ملک پاکستان کا قرض کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ کتنی حکومتیں بدل گئی، کتنے حکمران آئے، کتنی باری لگ چکی ہیں۔ پیپل پارٹی نون لیگ ان کا دور آیا، اس کے بعد قابلی کا دور آیا، قابلی کے دور کے بعد مشرف کا دور آیا، مشرف کے بعد پیپل پارٹی، یعنی کہ میں آپ ترتیب نہیں بتا رہا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حکومتیں آئی ہیں، ورنہ کی ترتیب کچھ اور ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی ہے۔ تو آپ گزشتہ بھی اٹھا کر دیکھیں ماضی کو اور مستقبل بھی اٹھا کر دیکھیں، ماضی میں قرضے کم تھے، مستقبل میں زیادہ ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس قرضوں کو سود کی بنا پر لیا ہوا ہے، سودی بنا پر، اس وجہ سے ہمارے قرضے بڑھ رہے ہیں۔ 75 کروڑ سے 80 کروڑ، 80 کروڑ سے خرب، خرب سے ارب، ارب سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے۔ کیوں چلے گئے ہیں؟ کہ سود کے بنا پر ہے۔ اگر یہ قرضے ہم سود کے بنا پہ نہ لیتے تو اگر یہ مشرف کے دور میں 80,000 تھے تو آج بھی اس میں کیا ہونا تھا؟ 80,000۔
بلکہ مشرف کے دور میں 80,000، آج کے دور میں ہمارا ملک پاکستان کرنے سے بالکل پاک صاف ہوتا، کیونکہ جب اس پہ سود ہے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا سودی کاروبار کو تباہ کر دیتا ہے اس قوم، اس خاندان، اس ملک، اس جداد کو اور اس انسان کو جو سودی کاروبار کرتا ہے، اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، درخت آپ کو بظاہر تناور محسوس ہوگا، مگر جب آپ اندر سے جائیں گے تو اس کو دیمک نے کھا چکا ہوگا، اور دیمک درخت جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سود کی بھی مثال یہ ہے کہ بندے کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے سامنے سوال یہ ہے، آج کل میچ میں اکثر لوگ جوا لگاتے ہیں، کیا یہ عمل کیسا ہے؟ جوا نبی لگانا چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ انما الخمر والمیسر، کہ شراب اور یہ جوا یہ شیطانی عمل ہے، یہ ناپاک عمل ہے، گندا عمل ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ جوا نہیں لگانا۔ وہ پی ایس ایل کا میچ ہو یا عام باتیں ہو، عام لوگ بھی جوا لگا لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اچھا وہ فلاں یہ ٹیم جیتے گی، یہ ٹیم جیتے گی، اچھا وہ جیتے گی، کیا ہوگا میں تجھے کھانا کھلا دوں گا، وہ کیا ہوگا، یہ سارا جوئے میں آتا ہے، اور یہ جوئے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جوئے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ جوا چکھ لیتا ہے، زبان پہ رکھ لیتا ہے، وہ کھا لیتا ہے، اس سے نحوست والے اثرات یہ نکلتے ہیں کہ بندے کا دین کی طرف آنے مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے بڑے ایسے جواری ہیں، مال نہیں پڑتے وہ، جب بندہ جواری بن جاتا ہے ساتھ میں شرابی بھی بن جاتا ہے، یہ پکی ڈگی بات ہے۔ جوارگر جو ہوتا ہے نا، جوارگر پہلا وہ جوارگر بنتا ہے، بعد میں شرابی بن جاتا ہے، جب شرابی بن جاتا ہے اس کے بعد وہ زانی بن جاتا ہے، اور جب زانی بن جاتا ہے تو اس کے سینے میں ایمان ملا ہے، لہٰذا جوا بہت برا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ احمد یار کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، جو کہ پیسے غلط غریب کے بچے سے شادی کرتے ہیں اور اس کا دل باجا سے فیصلہ کر دیتے ہیں، اس سے یہ اچھا کرے گا۔ آج کل عامر لیاقت کی واقعتاً ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک لڑکی سے شادی کی ہے، تقریباً کتنی عمر بتا رہے لوگ؟ 18 سال۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لڑکی ہو یا لڑکے ہو یا خاندان ہو، اس مخلوق چہرے کو کیوں نہیں پہچانتے؟ عامر لیاقت سب سے پہلا ابھرا تھا، سب سے پہلے نعت خوانی کی صورت میں، یاد ہوگا آپ کو، نعت خوان بن کر آیا تھا، نعت پڑھی، اس کے بعد وہ اینکر بن گیا، اس کے بعد اس نے رمضان ٹرانسمیشن شروع کی ہے، اس کے بعد وہ ڈانس پہ آ گیا تھا، کنجر خانے پہ آ گیا تھا، نعت خوان بنا، تلاوت کی ہے، اس کے بعد وہ اینکر بن گیا، اینکر کے بعد جناب وہ تجزیہ کار کے بعد وہ نشریات چلا دی، نشریات کے بعد وہ ڈانس کرنا شروع ہو گیا، بلکہ ڈانس کروانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کیا بنا؟ پاکستان کے ایم ایل اے بن گئے تحریک انصاف کی طرف سے۔ ایسا ہی ہے نا، چہرہ بدلتا جا رہا، چہرہ بدلتا جا رہا۔ منافقین کیا تھے؟ منافقین کے اندر بھی یہ چالیں تھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ان کا چہرہ ہوتا تھا، جب اپنے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ شیاطینوں کی طرف جاتے تھے اب ان کا چہرہ بدل جاتا تھا، ان کی زبانیں بدل جایا کرتی تھی۔ بھائی یہ پیسے کی حوث میں اس وقت وہ 45-48 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے، کیا ان لوگوں کی عقل مانے گی؟ پیسے کو کیا کرنا ہے؟ انسان کے پاس عزت ہونی چاہیے، اور وہ کرتا کیا ہے؟ جب بھی اب یہ ویڈیو آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں جس لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی اس کو ویڈیو وائرل کرتا ہے، ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے سوشل میڈیا پر۔ اب یہ کیوں ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں؟ کیوں کسی دیکھیں، بے شک آپ کی بیوی ہے مگر ہے تو کسی کی بیٹی نا۔ کیا آپ کسی خاندان میں شادی کرتے ہیں تو کیا وہ آپ کو اس بات کی اجازت دے گی کہ ہماری بیٹی کی بیڈ پر تصویر کھینچ کر آپ وائرل کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی میری بیوی ہے، وہ کہیں گے بے شک تیری بیوی ہے، مگر اس بات سے ثبوت لے لو کہ اس آدمی کے اندر غیرت نہیں، شرم نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر غیرت یا شرم ہوتی، بلکہ ساری باتیں چھوڑو، آج تک مجھے بتاؤ کوئی مجھے ثابت کر کے دکھا دے وہ سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، شیعہ قادیانی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ہماری اگر کیا چیز ہے؟ جتنے بھی سیاستدان ہیں آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، مگر عامر لیاقت کو آج تک آپ پہچان نہیں سکو گے۔ جو محرم میں شیعوں کے ساتھ، محرم میں شیعوں کے ساتھ، شیعوں کی جناب بڑی وہ تعریفیں کرتا رہتا ہے، وہ شیعہ ایسے، شیعہ ایسے، شیعہ ایسے۔ رمضان میں رہتا ہے وہ سنیوں کے سنی ایسے، مسلمان ایسے، مسلمان ایسے، یعنی کہ جہاں سے زیادہ پیسہ آئے ان کی طرف ہو جاتا ہے۔ دو رنگ ہے نا، منافقین بھی ایسے کرتے تھے، تو لہٰذا کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات، اس لڑکی کے ساتھ شادی کی 3 4 سال 5 سال رکھنے کے بعد کیا کر دیا؟ طلاق دے دی۔ بھئی یہ تو بھیڑ بکری والا حساب ہے،
شریعت نے اس چیز سے منع کیا کہ آپ ایک عورت سے شادی کر رہے ہیں اس بنا پر اس کو میں کچھ مدت کے لیے رکھوں گا، کچھ مدت کے لیے، اس کے بعد طلاق دے دوں گا. پہلی بات ہے آپ کا نکاح ہی نہیں ہوگا. دوسری بات ہے نکاح کرنا حرام ہے. تیسری بات ہے جتنے دن اس کے ساتھ گزارو گی اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت اس آدمی پر پڑھتے رہے گی. کیوں پڑے گی؟ کہ آپ نے کیا سوچا کچھ وقت کے لیے رکھوں گا. اور زنا میں کیا ہوتا ہے؟ یہی چیز ہوتی ہے. زنا میں یہی ہوتا نا، وقت پیسے متعین جگہ متعین کر لی جاتی ہے، وقت پیسے اور جگہ یہ متعین کر لی جاتی ہے کچھ وقت کے لیے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 رات 2 رات، اس کے بعد کیا ہوگی؟ اپنے گھر کو میں اپنے گھر کو. یہ تو زنا والا عمل ہو گیا. لہٰذا ایسے مکروہ چہروں کو پہچانو، ان کے خلاف بھرپور آواز اٹھاؤ تاکہ کسی کی عزت جو ہے نا وہ نیلام نہ ہو. اگر آج ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے سارے چپ ہو گئے. اس نے کیا کہا کہ بھائی الحمدللہ میں نے اس کا سنا انٹرویو کہ میں نے اچھا کام کیا، شریعت کے مطابق کیا، میں نے کوئی حرام کام نہیں کیا، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں. بھائی اللہ تجھے دوسروں کی طرح نہ کرے، اللہ تجھے دوسروں کی طرح نہ کرے، بلکہ ان لوگوں نے جو کہنا میں نے حرام کام نہیں کیا، تو جا کے شریعت میں کسی مفتی کے سامنے تو پوچھ. یہ خود اپنے آپ کو بڑا مفتی کہتا ہے، یہ اس کا پلہ بھی کس سے نہیں پڑا ہوا. اگر اس کا پلہ کسی صحیح عالم سے پڑے نا تو اس کے کانوں کے ٹگور لگوا دے. اور جو اس کے پروگرام میں علماء کرام آگے بیٹھتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، وہ 2 نمبر ہے. کیوں؟ علماء کرام کو سامنے بٹھا کر کی بےزتی کرتے ہیں، وہ سر جھکا لیتے ہیں. صحیح عالم ہو، صحیح محفل میں بیٹھا ہو اور اس کی کوئی بےزتی کر دے، میں کہتا ہوں اس کے علم اس چیز کی جان دے دیتا کہ وہ بےزتی کھا لے. جس کی منہ پر داڑھی نہیں ہے، جس کو 6 کلمے نہیں پتا، جس کو غسل کا نہیں پتا، جس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے استنجا کیسے کرنا ہے، اور عالم اس کے سامنے سر جھکا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم نے پیسے لیے. اور جو عالم پیسے لے لیتا ہے نا پھر وہ عالم نہیں ہوا کرتا، پھر وہ بیکاری ہوتا ہے، وہ سوداگر ہوتا ہے، وہ شکاری ہوتا ہے کہ پیسے کی بنیاد پر آ کر علم کو بیچ کر چلا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا دونوں کو بٹھا دیتے ہیں تو ایک میں سے کسی کی بےزتی بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ایک عالم کی بےزتی کر رہا ہوں، بریلوی مسئلے سے متعلق رکھتا تھا وہ عالم، اس کی بڑی بےزتی کی، وہ سر جھکا کے بیٹھ گئے. کیوں بھائی تو سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے؟ تیرے پاس علم نہیں ہے، تیرے پاس کیا تو نے پڑھا صحیح نہیں ہے، کیا تجھے اس آدمی کو چپ کروانے کا تیرے پاس جواب؟ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا بنا ہے؟ اس کو صحیح ٹھوک کے جواب دے. ایسا مطلب سب سے پہلے اس سے پوچھے بھی یہ تحیات سنا، اور تحیات میں پھنس جائے گا. جب تحیات میں پھنسے گا لاکھ لعنت جو تحیات نے دی تو مجھے پتا کہ تیرا علم کیسا تیرا کیسا. لہٰذا ایسے مکروہ چہروں کو پہچانو، ان کے خلاف اور پورے بات بنو تاکہ آئندہ کے بعد کسی غریب کی بیٹی کی عزت نیلام نہ ہو. آصف صاحب میرا ایک سوال ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا، تو یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 2 کفار لڑکیوں نے جو ہے وہ جادو بھی کروایا، تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت آئے نا تو یہ رحمت اس کی منافع نہیں ہے، یہ اس کے منافع نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ اگر لاہور میں رہو گے تب بھی آپ عبداللہ ہیں، آپ اگر کراچی چلے جاؤ گے تب بھی عبداللہ، آپ اگر مر جائیں گے تب بھی آپ کا نام عبداللہ ہی رہے گا، نام عبداللہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا. اگر اللہ کے نبی بیمار ہو تب بھی رحمت ہے، اگر اللہ کے نبی بدر میں ہو تب بھی رحمت ہے، اللہ کے نبی مصلی پر ہو تب بھی رحمت ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تب بھی آپ کیا ہے؟ رحمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جادو کا جو مسئلہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، دیکھیں اس میں علماء کرام کی مختلف رائے ہیں. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جادو ہوا تھا، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہوا. مگر میرا ذاتی رائے یہ ہے، میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں میں نے دونوں کے مطالعے کر کے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا. میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے. میں پہلے کہتا تھا، میں بھی اس کا قائل تھا، مگر جب میں نے صحیح بضابطہ کے ساتھ پورے دلائل پڑھے نا تو دلائل میں مجھے یہ سمجھ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں. کیوں کہ اب میری بات یاد رکھنا، جادو ایک گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے. کالا علم کیا ہے؟ یہ ناپاک ہے. جادو کیا ہے؟ ناپاک ہے. ناپاک کیا ہے؟ کہ جو بندہ جادو کرتا ہے، کالا علم کرتا ہے، سب سے پہلے اس کو ناپاک ہونا پڑتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں شاید ہم سے کوئی اختلاف کرے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ شاید یہاں پر کسی نے کہا ہو کہ جادو نبی وسلم پر ہوا ہے اور وہ ہمارا سن لے کہ نہیں ہوا، تو ہم اس بارے میں یہ کہیں گے کہ جادو ناپاک ہے، جادو گندی چیز ہے. پتہ نا آپ کو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، مکھی نہیں بیٹھی. اچھا مجھے بتاؤ مکھی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ ناپاک ہے نا. پھر مکھی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر دودھ میں گر جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو 3 مرتبہ ڈبکی لگاؤ، اس کے بعد چھوڑ دو، دودھ آپ پی سکتے ہیں. یعنی کہ کھا نہیں سکتے ہیں. اس
اس کی ڈوبی ہوئی چیز آپ اس کو پی سکتے ہیں، مگر جس چیز پر جادو اس کو پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو ناپاک چیز ہے، اور ناپاک چیز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر، سمجھ آ گئی میری بات؟ اس میں مزید اور بھی دلائل ہے، مگر چلو اتنے کافی۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تمام جہان کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ محترم حضرت صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جو علماء پبجی میں فتویٰ دیتے ہیں، آپ کا اس لیے کیا اس میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، علماء کرام جو پبجی کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ پبجی نہیں کھیلنی چاہیے۔ سب سے پہلے پبجی کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی تھی؟ انہوں نے ایک خانہ کعبہ بنایا ہوا تھا، اس پر فائرنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ اور ایسی دینی جگہ تھی جن پر فائرنگ کر کے آپ کو پاور لینی پڑتی تھی، سر آپ آگے جاتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ مسلمانوں کی طرف سے شدید احتجاج ہوا احتجاجی طور پر، اس کے بعد انہوں نے کیا کر دیا، اس کو چینج کر دیا۔ دیکھیں، چینج کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ پبجی کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ کافر، کافر ہے نا، چاہے یہودی ہے۔ پبجی کا ایجاد کرنے والا یہودی ہے، کافر ہے۔ اس نے آپ کو اپنی جال میں ایسا پھنسایا کہ آج تک اسے مسلمان نہیں نکل سکا۔ مسلمان نے آج تک کون سے یہودی کو اپنے بیان کے ذریعے پھنسایا؟ وہ یہودی کو مولانا تعلیم کو سن رہا ہو، یا الیاس قادری کو سن رہا ہو، یا اور کیسے علماء ہیں جو اس کو سنتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی یہودی کو دیکھا، کسی عیسائی کو دیکھا، کسی اور مذہب والے کو دیکھا جو کافر ہے کہ وہ آپ کے علماء کی سنتا ہوں؟ مگر میں نہ جانے یار، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان کیسے جناب ان کے طریقوں کو فالو کر لیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک فعل سے بھی محبت نہیں کرتے، مگر ہم ان کے سارے فعلوں سے محبت کرتے ہیں۔ بلیک اینڈ ڈے سب سے پہلے کیڑا مسلمان کو اٹھے، ایسا ہی ہے نا۔ مسلمان اس کو شاید ان کو یاد ہو یا نہ ہو، مگر مسلمان یاد کروا دے گا، بھائی کل بلیک ہے میری بہن کو کھلا کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جنوری کو جناب خوشی منانی ہے نئے سال کی، ان کو پتہ نہیں ہوتا مسلمان جو رات کو 12 بجے ٹن 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 شاید پیچھے شلوار اس کی بات جب، ٹھیک ہے۔ تیسری کئی ایسی چیزیں ہیں۔ مسلمان بھی رکھتی پر ادھر آیا ہے، مسلمان کے طریقے کو فالو کرتا ہے، اور اگر اسے آج میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، دعوے سے، یہ کیمرہ آن کریں، یہاں سے لے کر وہاں وہ الطاف چوک تک جاتے ہیں، سب سے پوچھتے جاتے ہیں کہ اس رجب کے مہینے میں کیا ہوا، اس رجب کے میں ولادت کس کی ہے، وفات کس کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سے لے کر وہاں تک چلے جاؤ، اگر 100 آدمی آپ کو ملیں گے نا، تو اس میں سے 2 سے 3 4 غیر مسلمان ملیں گے جن کو یہ پتا ہوگا کہ 13 رجب کو کیا ہوا اور 22 رجب کو کیا ہوا۔ یہ مسلمانوں کا ایمان، یہ مسلمانوں کے عقیدے ہیں۔ اور اگر یہاں سے چلے جاؤ نا، ان کو پوچھو کہ انڈیا کی سب سے پہلی فلم کون سی ریلیز ہوئی، تو الحمدللہ سارے 100 بڑا 100 سارے اپنے آپ کو جنتی بھی جانے۔ ایسا ہی ہے نا آج کل، یہ حال ہے بھائی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو چھوڑ دیں، نفرت کریں ان سے، ان کے طریقوں کو ختم کر دیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ جیسے ڈیلیٹ کے بعد آپشن نا، وہ کوڑا دان آئے گا نا، اس میں ڈکن کھول کے بیچ میں چلے جاتا ہے، ایسے کو ختم کرو اور صرف اپنے طریقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ کیا آپ فیس بک پہ کسی کا اچھا بیان سنتے ہیں، کسی کا بھی ہو، آپ اس کو شیئر کریں تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان کس چیز کو شیئر کریں۔ آپ دیکھیں، آپ جس چیز کو شیئر کرتے ہیں نا، یہ سارا نوٹ ہوتا ہے، سارا نوٹ ہوتا ہے۔ 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب سے، اور اس کے بعد میں نے ٹک ٹاک سے، اس کے بعد میں نے پیج سے، اس کے بعد میں نے فیس بک سے اس کو اپلوڈ کر کے شیئر کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے کہہ دیا گیا، اس کے بعد نشان آ گیا کہ آپ کا آئی ڈی کچھ وقت کے لیے بلاک، شاید 28 دن یا 2 گھنٹے یا 24 گھنٹے، یعنی کہ آپشن 3 آ گئے تھے کہ یہ آپ کی آئی ڈی بلاک رہی۔ اب دیکھیں وہ کیا تھا کہ ایک لڑکی ہے انڈیا میں، 3 لڑکیاں ہیں، وہ کسی اوپر ایسا ایک ٹینکی سی بنی ہوئی پوڑیاں اس پر چڑھ کر، ٹھیک ہے، وہ مسلمان کی ثقافت کو جلا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا جو نا، مسلمان لڑکی نا، یہ اس کا حجاب تھا، اس حجاب کو وہ جلا رہی تھی۔ اللہ نے دکھایا کہ اگر تم مسلمان کی عزت کو جلانا چاہتے ہو، میں تمہیں دنیا میں بتا دوں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں یا کافروں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ ہوں۔ جیسے اس نے اس کپڑے کو جلایا، قدرت کا کرشمہ دیکھے، جو لڑکی زیادہ جس میں کیڑا تھا اس کو آگ لگی، اس کو آگ لگی، وہ چیخیں مارتی رہی، لوگ آئے اس کو آگ بجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر کی آگ بجھ چکی تھی، اس کو جل چکی تھی وہ لڑکی۔ اللہ نے دکھا دیا، میں نے سر وہ ویڈیو میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیں کیسے آیا۔ بس وہ میں نے ویڈیو لگانے کی کوشش کی، ٹک ٹاک والے نے کہہ دیا معذرت اسیہ نہیں کر سکتے، یوٹیوب والے نے کہہ دیا معذرت آپ نہیں کر سکتے، پیج والے نے کہہ دیا، فیس بک والے نے کہہ دیا معذرت اسی نہیں، تانوں معذرت کرنی پڑنی، کہنے کے بعد اسی اسلام ویڈیو انہوں نے کہا جی تاکہ کوئی ٹائم ہے۔ دیکھیں نا ان کی ویڈیو، اب دیکھیں وہی فیس بک ہے کہ آپ اگر مسلمان کے خلاف پوسٹ کرو گے، دستی ایسے وائرل ہو جائے گی، اور اگر کافر کے خلاف آپ بات اٹھاؤ گے تو آپ کو کہیں گے بین۔ مسلمان کیوں نہیں ترقی کر رہا؟ مسلمان ابھی تک کیوں نہیں اپنی فیس بک بنائی؟
अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाया? वो इन्होंने बनाया था यूट्यूब चैनल, दूसरा क्या था, एक बना था पाकिस्तान की तरफ से कोई चैनल बना था, पता नहीं एक चैनल का नाम था वो। अब देखो हमारे मुसलमानों की देखो, इन्होंने चैनल बनाया, उसको किसी ने फॉलो नहीं किया, उन्होंने चलना की, ठीक है, किसी ने फॉलो नहीं। कहते कोई यहूदी दुकान खोल के बैठे हुए ना यहूदी तो यानी तो सारे जानते हैं, जैसे नमाज मस्जिद कोई आते नहीं, समझ रहे मेरी बात को ना। इतने वेख लो, इतने नमाज बना के ओ यार मेरे कपड़े गंदे ने, मेरा ए चीज गंदी, मेरी ए की आगे गंदी पीछे गंदी, सारा कुछ कह देंगे, ठीक है, उत्थे सारा कुछ साफ होता है। समझ रहे मेरी बात को। ये हमारे मुसलमानों का हाल है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।